नाज़रीन, कुछ देर के लिए आप फ़र्ज़ कर लें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने धरने का पंडाल सज चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जो पीडीएम के अलाइज़ हैं, उन सब के कारकुनान वहाँ पर विराजमान हैं और बड़ी बड़ी एलईडीज़ पर उनकी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से, बाकी ये पीटीआई की जब से हुकूमत गई है, जो बंदयाल एंड कंपनी ने जो फैसले किए हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ उनके सामने चल रही होंगी। दूसरी जानब उसी दिन एक नज़र षानी जो एक इंतखाबात की एक पिटिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसका भी उसी दिन चुनाव किया गया है। और एक ऑडियो लीक भी आपके सामने आ चुकी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सोमवार वाले दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो भी जारी हो जाएगा। नाज़रीन, क्राउड ओवर चार्ज है और हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है। आपको पता है कि इतने चार्ज क्राउड में इतना ज़्यादा जब बंदा इकट्ठा हो, 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख बंदा अगर वहाँ पर जमा हो जाता है, तो उनमें से कुछ कारकुनान अगर वहाँ पर बिफर जाते हैं और बिफर कर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हैं, उसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, उसको आग लगा देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, फिर जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के घरों पर भी हमले हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर सी बात है, इस मॉब को कंट्रोल करना मेरे ख्याल में किसी के लिए मुमकिन इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपने अभी एक हफ़्ता पहले देखा कि तकरीबन कोई 2000 या 3000 के लोगों का काफ़िला पहुंचता है हाज़िर वक़्त के कोर कमांडर लाहौर, जो कि पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा मजबूत तरीन, जिसे कहते हैं कि ताकतवर तरीन आदमी का घर है, वहाँ पर पहुँचता है। और हमने वो वीडियोस भी देखी जिसमें वो एक किस्म की अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं और कोर कमांडर साहब, वो 5, 7, 10 बंदे जो उनके सामने खड़े हैं लड़के, वो उनसे मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई आप मेहरबानी करें, जाने दें, लेकिन वो जाने नहीं देते। और उसके बाद फिर ये तय होता है कि कोर कमांडर साहब अपनी जो जीप है सरकारी, उसमें एक गाड़ी के साथ वहाँ से चुपके से रवाना हो जाते हैं और उसके बाद कोर कमांडर हाउस को आग लगा दी जाती है। और फिर आग इस तरह से लगाई जाती है कि पूरे मुल्क में शोधा की यादगारों को, हर वो जगह जहाँ पर फ़ौज के कीमती असासे, या आप समझ लें कि एक यादें वाबस्ता थी जिन जिन जगहों से, वह उन जगहों को जलाया जाता है और जलाकर राख कर दिया जाता है। और फिर होता क्या है कि इस बात का ज़ाहिर बात है कि हर एक को, पूरे पाकिस्तान को दुख पहुंचता है, लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो यकदम 2 दिन के बाद, 2 दिन वो जलाओ गिराओ इंतशार और पूरे मुल्क में आग लगी हुई चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आई, लेकिन उन्हें यकदम पैगाम पहुंचता है। क्योंकि एक और ऑडियो लीक है जिसमें कहा जाता है, कोड वर्ड इस्तेमाल आज़म सवाती, वो सीधा सीधा एक किस्म का वो मुशर्रफ चीमा को कह रहे हैं कि आप उनके घर तक पैगाम पहुंचाएं, और फिर पैगाम वो पहुंचता है। उसके बाद बंदयाल साहब जो हैं बाकायदा तौर पर कहते हैं कि इमरान खान को 1 घंटे में मेरी अदालत में पेश किया जाए। इमरान खान साहब ठीक 1 घंटे के बाद अदालत में पेश होते हैं। उसके बाद उनको वहाँ पर फौरी तौर पर ज़मानत दी जाती और उसके साथ साथ इस्तकबाल किया जाता है उनका कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई कि आपने पूरे पाकिस्तान की यादगारों को जलाया, आपने कोर कमांडर हाउस को जलाया, आपने GHQ जो पाकिस्तान के वकार की अलामत थी, आपने उसके गेट तोड़ डाले आपके कारकुनान ने। तो हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो एक दिन आप हमारे मेहमान बने। हम आपके लिए एक पूरा गेस्ट हाउस बुक करके दे रहे हैं, आप अपनी लिस्ट दें, जो जो चीज़ आपको वहाँ पर चाहिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो प्रोवाइड की गई, फिर उसकी तस्वीरें भी जारी की गई। तो इतना प्रोटोकॉल मिला जिन्होंने जलाओ घिराव किया था, और जितना ज़्यादा जिससे कहते हैं उन्होंने अपने ताकत दिखाई। ज़ाहिर बात है, माइट इज़ राइट, इस दुनिया में रहने का असूल भी यही है कि अगर आप जितने ज़्यादा आप ताकतवर होंगे, आपको उसी हिसाब से जो है वो इज़्ज़त दी जाएगी, तौकीर दी जाएगी। तो ये हमारे मुआशरे की एक निशानी बन चुका है। तो बात असल में जो आपके साथ कर रहा था, फ़र्ज़ करें कि उस दिन फिर ये होता है कि कुछ कारकुनान वहाँ से बेकाबू होकर बिफर कर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर देते हैं। उसके बाद फिर जलाओ घिराव करते हैं, आग लगा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को, उसके बाद फिर जजों के घरों को भी। तो फिर उसके बाद होना तो यही है कि ये मौलाना साहब को जो है अदालत बुलाएगी। और फिर जारी बात है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि इमरान खान को उसी केस में रिलीफ मिला हो और उस केस में मौलाना साहब को जो है वो फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ये तो नामुमकिन सी बात है। तो फिर होगा यही कि मौलाना फजल रहमान को भी देखकर खुशी का इज़हार इसलिए किया जाएगा क्योंकि उन्होंने वो किया, वो करके दिखाया। तो इसलिए मुझे लग रहा है नाजरीन
کہ یہ جو دھرنے کا اعلان ہوا ہے یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ ان ججز کو، کیونکہ انہوں نے بات کی مولانا فضل الرحمان نے بڑی گہری، اور وہ بہت گھاگ سیاستدان ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ہماری طرف ہاتھ بڑھا تو ہم مکے سے جواب دیں گے، ڈنڈے سے جواب دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ہمیں ٹیڑھی کرنا بھی آتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ جمعیت علماء اسلام کے پاس اتنی بڑی مین فورس ہے، ان کے پاس لوگوں کی، عوام کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ عمران خان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب بھی عوام کی طاقت کی بات آتی ہے تو مولانا فضل الرحمان، ناظرین پورا پاکستان جانتا ہے، ہر دشمن دوست یہ جانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے بڑھ کے کسی کے پاس بھی عوامی طاقت نہیں ہے۔ تو جب عوامی طاقت کا مظاہرہ ساری جماعتیں وہاں بیٹھ کر کریں گی تو آپ اندازہ کریں حالات کیا ہوں گے۔ بہرحال ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ملک میں ہمارے حالات نہ لائے، کوئی شخص ایسا ہو جو آگے بڑھے اور ان سب کو اکٹھا کرے، اور اکٹھا کر کے ملک میں یہ جو، کیونکہ یہ جو حالات جا رہے ہیں یہ خانہ جنگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں ناظرین، اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے ہمارا ڈیزاسٹر نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کیونکہ بطور سٹیٹ اس وقت ہم ایک بالکل فیل ترین، آپ ناکام ترین ریاست کا منظر ہمیں اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا جائے، جی ایچ کیو کے گیٹ توڑ کے اس پر جو آیت لکھی اس کے اوپر ڈھانس کیا جائے، کلمے کے اوپر ڈنڈے برسائے جائیں، اور یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہو، اور اس لیڈر کو جس کے وہ پیروکاروں نے سب کچھ کیا، اعلیٰ ترین عدلیہ کا چیف جسٹس اٹھ کے کہہ رہا ہو کہ ہمیں آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، تو یقیناً یہ جو پی ڈی ایم کے کارکنان جو کریں گے وہاں پر دھرنے میں جا کر، جو سپریم کورٹ میں جو ہوگا یا ان ججوں کے گھروں میں، کیونکہ اس کی آج سے ایک دن پہلے مریم اورنگزیب نے کہا تھا کہ آپ کے گھروں میں یہ لوگ گھسیں گے، تو مجھے لگ رہا ہے ناظرین کہ کچھ ایسا ہی پلان ہے اور کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم صرف دعا گو ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو فرضی ایک جسے کہتے ہیں کہ میں نے ایک خیال سنایا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ قانون جو ہے وہ ناظرین نہیں بدل سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو اسی طرح کے معاملات میں جو ہے وہ اتنی چھوٹ دی جائے، انہیں اسٹیٹ گیسٹ ڈکلیئر کیا جائے، اور پھر اگر کوئی اور اس طرح کرے تو پھر اس کو جو ہے وہ پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب تمام کا تمام ایک قسم کا وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک جو جاکے تھے وہ کسی کے، وہ سارے میرے خیال میں عمران خان صاحب نے اتار دیے۔ یہ تو عمران خان کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ عمران خان نے فوج کو بھی جو کہتی تھی کہ ہم اس دنیا میں، پوری دنیا میں نمبر 1 ہماری ایجنسی ہے یا نمبر 1 فوج ہے، تو وہ ایک قسم کا انہوں نے وہ ان کی جو ایک وقار اور عزت تھی وہ خاک میں ملا دی ہے۔ اور میں حیران ہوں، ابھی تک چیف آف آرمی سٹاف حافظ عاصم منیر صاحب نے ابھی تک کوئی ایسا جسے کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا جو پچھلے لوگوں کا جو پھیلایا ہوا گند ہے اس کو صاف کیے بنا کہیں کہ ہم نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور ایسی نیوٹرلٹی جس میں آپ کے ادارے کی ساکھ اور وقار دو پر لگ چکا ہو۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک میں کہتا ہوں کہ بڑا ہی ایک ہاریبل قسم کا اگلا ہفتہ آ رہا ہے، کیونکہ اس ہفتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز طے کر لی گئی ہے کہ اب ہر طرح سے، یہ دیکھیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے کہ ہر طریقے سے ہم ان کو سمجھائیں گے اور ان کو بتائیں گے، اگر یہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالیں گے۔ تو یہ چیزیں تمام تر یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ آگے سوموار والے دن سے پھر ہوگا کیا، کیونکہ اب شاید سیاسی میدان پر وہ اپنے آپ کو پی ڈی ایم جماعتیں تنہا یا اکیلا سمجھ رہی تھی، اور سمجھ رہی تھی کہ ہم اس کا بھرپور جواب نہیں دے پا رہے۔ اب انہوں نے اگر فیصلہ کر لیا ہے تو حکومت وقت کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان کے ساتھ عوام جو ہے، بہرحال جس طرح عمران خان صاحب کے لوگ ٹوٹ کے پہنچے تھے 200-400 کی ٹولیوں میں، کیونکہ وہ آگے رکاوٹیں ہوتی تھی، تو یہ حکومت وقت کے لیے کوئی رکاوٹیں بھی نہیں ہوں گی، اور یہ لوگ آرام سے وہاں پر پہنچیں گے، اور اس کے بعد جو پھر پریشر یا جو سپریم کورٹ آف پاکستان پر جو وزن پڑے گا اس چیز کا، وہ ابھی الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ناممکن اس لیے ہے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے یہ جسے کہتے ہیں کہ تخت یا تختہ ایک ہی چیز رہے گی، یا تو سپریم کورٹ ہمیشہ کے لیے توبہ طیب ہو جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ پھر ان کو اسی طرح بھگتنا پڑے گا جس طرح آپ نے دیکھا کہ آرمی کے جس طرح یونٹس یا جس طرح کے اتنی بڑی بڑی یادگاروں کو جلایا گیا۔ تو مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان میں اللہ نہ کرے یہ دن آئے کہ سپریم کورٹ کو بھی اسی طرح آگ لگے، ان کے ججز کے گھروں کو بھی آگ لگے، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان میں اب کوئی جرم نہیں رہا،
پاکستان میں اس چیز کے لیے کوئی بھی ایسی چیز جسے کہتے ہیں جس کی ممانعت ہو یا جس کا اس طرح سے کوئی ایسا میرے خیال میں اب کچھ چیز بچی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو پھر ایک پارٹی کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو پھر دوسری پارٹی کو بھی اسی طرح کا ریلیف ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طرح کے کیسز میں دو فیصلے ہوں، یا یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی کے انسٹیٹیوشنز کے جو کور کمانڈر ہاؤس یا جی ایچ کیو یا اس طرح کی یادگاروں کو جلانا، ان کی بے حرمتی کرنا جائز ہو، اور سپریم کورٹ کی اگر ہو جائے بے حرمتی تو پھر وہ ناجائز ہو۔ تو یہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پھر برابر کے قسم کا ہوگا، اور میرے خیال میں ہونا شاید اسی لیے یہ سارا دھرنا بھی دیا جا رہا ہے کہ کیونکہ مجھے میرے اندرونی ذرائع یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے اور یہ ہو کر رہے گا۔ بہرحال ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ ملک جو ہے ہمارا ٹھیک سے سٹیبل ہو، اچھے طریقے سے ہمارے یہاں پر ایک جس طرح کہ آپ کو دیکھیں کہ یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن ڈیٹ لے لیں، لیکن عمران خان کو پتہ نہیں وہ تخریب کی سیاست کا مشورہ کون دیتا ہے۔ آج بھی انہوں نے دیکھے، انہیں ضمانتیں دھڑا دھڑ، اتنی ضمانتیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں بھی عمران خان کے اگر کوئی سوچا ہوا ہے کسی نے تو وہ بھی 17 تاریخ تک گرفتار نہیں ہو سکتا۔ دیکھے ان دیکھے ہر طرح کے کیس کے اوپر ان کو ریلیف مل گیا، اور جب اتنی زیادہ تھوک کے حساب سے وہاں پہ ان کو ضمانتیں مل رہی تھی تو آپ یقین مانیں کہ وہاں پر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پیچھے چیف آف آرمی سٹاف لگا ہوا ہے اور اس شخص کی وجہ سے یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ایک قسم کا انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب حافظ عاصم منیر صاحب کیا کرتے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، کیا وہ واقعی ایک شریف آدمی حافظ کے طور پر رہیں گے یا ایک مشرف کی طرح ایک تگڑے قسم کے آرمی چیف بنیں گے، یہ بھی اگلے ایک ہفتے کے اندر اندر واضح ہو جائے گا۔ لیکن جس طرح سے پچھلے 3 دن میں ریاست کا وقار تقدس پامال کیا گیا ہے ناظرین، اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں کبھی تھوڑی دیر پہلے انڈیا کا ایک بالکل چھوٹا سا کلپ 1 منٹ کا دیکھ رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہر لحاظ سے عمران خان سوٹ کرتا ہے، کیونکہ اکانومی اس کے ہوتے ہوئے تباہ ہوگی، اسی کے ہوتے ہوئے ملک جو ہے ڈیسٹیبلائز ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے یہ ایک فیلئر 3 اسٹیٹ بنے گا، لیکن اگر کوئی اور آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان ترقی کر جائے، تو ہمیں ہر لحاظ سے عمران خان سوٹ کرتا ہے۔ تو یہ انڈیا کے وہاں پہ ایک تھنک ٹینک بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا تھا۔ تو بہرحال ناظرین، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہر طرح کی نظر سے، ہر طرح کی بری نظر سے محفوظ رکھے، اور اس طرح کے حالات پیدا نہ ہونے دے جس طرح کا میں خدشے کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ لوگ مجھے بہت سارے اس حوالے سے کنفرم کر رہے ہیں اس چیز کو کہ دھرنے میں یہی کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اسی لیے یہ دھرنا دیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور کچھ ہوگا جس سے کم از کم یہ کسے کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ، جس طرح آرمی ہاؤسز کو جلایا گیا ہو سکتا ہے اسی طرح سپریم کورٹ کے ساتھ بھی کیا جائے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ایسے حالات پیدا نہ کرے، اور جلد از جلد ہمارا ملک جو ہے ایک سٹیبلٹی کی طرف بڑھے، نہ کہ افراتفری اور انتشار کی جانب۔ کل تک کے لیے سردار امین جو تو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔